چکے ہیں اور ہمارا جو دین کے ساتھ رشتہ ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ہمارے وہ معاشرے کے رویے جو ہیں ان کے استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اس تکلیف میں اس خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات اگر ان کو روکنے کے لیے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں، جو قوانین ہیں، اس میں جو گیپس ہیں ہمیں ان کو بھی دور کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ قوانین ہیں اس پہ عمل داری کے حوالے سے جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے فوری وہ فیصلے کیے جو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ ہمارے سسٹم کی کمزوریوں کی طرف یہ نشاندہی ہے کہ اس لیول کے فیصلے جو آئی جی لیول پہ ہونے تھے، جو نچلی سطح پہ ہمیں کرنے تھے، اس کے لیے بھی پرائم منسٹر کو وہ تمام فیصلے کرنے پڑے۔ میں ان پورے پروسیس کے جہاں گیپ آئے، ایف آئی آر کے اندر سے لے کے پوسٹ مارٹم، پھر پوسٹ مارٹم سے لے کے آگے تفتیش، پھر آگے آج تک کی بچی کی بازیابی، یہ ساری چیزیں ہمارے کمزور سسٹم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہمیں سسٹم کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات کا تدارک روکنے کے لیے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے، واضح طور پہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپیل کرنی ہے کہ یہ صف ہے، یہ ہمارا یہ غمزدہ خاندان جو ہے اس کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرنے تو آتے ہیں، ہم اس خاندان کے زخموں پہ مرہم ضرور رکھیں، لیکن اس صف کو ہم میں سے کوئی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ سلامتی پہ حملے، اس صف کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنا، پاکستان کے چہرے کو داغدار کرنا اور پاکستان کا جو تشخص اور وقار ہے اس کو مجروح کرنے کی کسی سازش کا حصہ بننا، یہ ایک تکلیف دہ امر ہے اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور اس خاندان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان ملزمان کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچانے کی ہمت دے، ہماری رہنمائی کرے، اور ہمارا جو سسٹم ہے پولیس کے اندر چھپی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کی اصلاح کے لیے جو ایک اگریسو بہت امپورٹنٹ گراس روٹ کے مسائل کے ساتھ جڑا دور حاضر کے عین تقاضوں کے مطابق پولیس ریفارم پروگرام جو عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت سامنے لانا چاہتی ہے اس پہ جلد عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارا جو جزا اور سزا کا نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، پولیس اپنا کام کر لیتی ہے لیکن گناہ گار کو راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے، اور حکومت تمام اپوزیشن جماعتوں سے یہ ہماری صف جو ہے سیاست کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے یہ آئی اوپنر ہے، ایسے کیسز ہم سب کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے پھر جائزہ لیں کہ ہمارے قانونی مسائل جو ہیں وہاں جو پیچیدگی ہے ان کو ایڈریس کرنے کی ریمیڈیز
کہاں کہاں اویلیبل ہیں اور وہاں ہم مل بیٹھ کے اس میں بہتر قانون سازی کی ضرورت اور گنجائش ہے تو وہ کریں، اور جہاں جہاں امپلیمنٹیشن فیلیئرز ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی ترجیحات درست سمت میں ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ میں میڈیا سے بھی اپیل کروں گی کہ قوم کی بیٹیاں بہنیں یہ سانجھی ہوتی ہیں، اور جب آپ ایسے واقعات کو ضرور ہائی لائٹ کریں، یہ ہماری میزریز ہیں، یہ ہماری بٹر ریالٹیز ہیں، لیکن کسی خاندان کی عزت توقیر اور معاشرے کے اندر جینے کا حق ہم ان سے نہ چھینیں، کیونکہ اس طرح کے ایشوز میں سب سے زیادہ جو آفٹر شاکس اور آفٹر ایفیکٹس جس فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ اہل خاندان اور ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ملزمان بھی کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور جنہوں نے جہاں جہاں کوتاہی دانستہ غیر دانستہ اپنے فرائض سے غفلت بخشی ان کو کسی طرح بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، اور انصاف اور قانون کے تقاضوں کے عین مطابق سب کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کے وہ حقدار ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، میں نثار مومن کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ سر میں نثار مومن ایک سیکنڈ، دراصل میں بہت مشکور ہوں کہ فردوس عاشق ایوان صاحب، خرم صاحب، یہ لوگ ہمارے ادھر ہمارے گھر پہ آئے دعا کے لیے، سب کے مشکور ہوں۔ لیکن ادھر بات ہوئی نہ یہ کہ ہم 15 تاریخ سے چیخیں مار رہے تھے، تانے میں جا رہے تھے، ہمیں صفائی کے لیے کہہ رہے تھے، ہمیں روز یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری یہ 10 سالہ بچی کسی کے ساتھ باغی گئی ہوگی، اس طرح باتیں ہوتی، نازیب الفاظ ہوئے تھے۔ جب ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم نے لاش روڈ پہ رکھا، تب بھی شام تک ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، ہمارے کوئی وہ نہیں ہوئی، حوصلہ نہیں ہوا، تو تب جو ہے نا پھر یہ سارا پروگرام عوامی نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ میرا تعلق نیشنل پارٹی سے، میں نے اس کو کر دیا تھا، اکٹھے کر دیے تھے لوگ، جو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آئے تھے ہمارے ہمدردی کے لیے آئے تھے، اس کو اس طرف نہ موڑے کہ کسی نے کیا کہا ہے۔ اپنے غلطیاں جو ہم کر رہے ہیں بحیثیت اسٹیٹ، ہماری کمزوریاں ہیں، اس کو ماننے پڑے گی، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے بیٹے، اس کے ساتھ پہ سیاست نہیں کریں، سیاست ہم سیاست نہیں کریں، ہم غم زدہ لوگ ہیں۔ میڈیا سے بات کر لیں نا، میڈیا سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا نا کہ جب ہمارے ساتھ لاسٹ آخر میں جو انصاف ملا، FIR کٹی، اس SHO صاحب کا آج ہی ضمانت پہ اس کو رہا کر دیا۔ نہیں ہوا نا، قانون کے مطابق اس کو ہم وہ تمام سزا جو اس کا وہ حقدار ہے ملے گی۔ آپ بیٹے بتائیں۔ بھائی چلو بیٹے، آج حقیقت کے سامنے آئی کہ SHO کو گرفتار نہیں کیا گیا، اپنے بیٹی خان بھائی کو ریلیز کیا گیا، اس نے پہلے سے عبوری ضمانت زیبا چودھری کی عدالت سے لے رکھی ہے۔ پولیس نے کہا وزیر اعظم آپ سمیت قائدین کو بھی معمول بنایا، جھوٹ بولا ہے، میڈیا تک کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے کوسچن دے بیٹے، کوسچن کیا؟ یہ کوسچن ہے۔ اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولا گیا، کل آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کیا کہا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پولیس ہو یا عدالتیں ہوں، آپ کے خیال میں اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو 70 سال سے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی ہوتی، پھر میڈیا سمیت آپ سب کو ہمیں یہ جدوجہد نہ کرنی پڑتی۔ ہم جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، عدالتوں کے اندر بھی ایسے مسائل ہیں جس کا فائدہ اس قسم کے افراد اٹھا لیتے ہیں۔